जेड़ी के सब तो ऊंची हो। हम ये देखते हैं कि हमें सबसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। हम ये नहीं देखते कि हम खुदा हमें क्या सिखाता है। हम ये देखते हैं कि हमें इज्जत ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए, जबकि खुदा ने तो वादा किया जो मेरे पीछे चलेगा वो इज्जत पाएगा, और खुदा उसे इज्जत देता भी है। खुदा जो दौलत है उसे देता भी है। खुदा कहता है कि ये सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी, लेकिन हम फिर भी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम फिर भी उनकी तरफ भागते हैं। हम यीशु मसीह को जो है उसकी फिक्र नहीं करते, उसके कलाम की फिक्र नहीं करते। हम कहते हैं पहले असी ऐस जहानते थे अपना नाम बड़ा कर लिए, बाकी चीजें बाद में देखी। सो मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा देखें उस गधी पर बैठा है, उस नाचीज जानवर पर बैठा है जिसको लोग अच्छा नहीं समझते, जिसको लोग हकीर समझते हैं, लेकिन जिदे उत्ते मेरा यीशु बह गया वो हकीर नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। जिस पर मेरा यीशु बैठा है वो जानवर हकीर कभी नहीं हो सकता, बल्कि उस जानवर में ऐसी जो है कुदरत पाई जाती है कि उसके वो बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। हालेलुया। उसके बोझ देखें, वो कितना सा जानवर है और कितना कितना बोझ उठाता है। बहुत अच्छा। मेरे अजीजों, अगर आप यीशु की तालीम को मानते हैं, अगर आप उसके पैरोकार हैं, अगर आप उसके फरमाबरदार हैं, तो ना तो सबसे पहले आपको आजिज बनना है। यीशु मसीह आजिज बन गया, हकीर बन गए। उन्होंने अपनी ये नहीं देखा कि मैं आसमान का बादशाह हूं, ना ये देखा कि मुझे जमीन पर खुदा ने इतनी कुदरत बख्शी है। वो गधी पर बैठ गए इसलिए कि मैं और आप सीख सकें। हालेलुया। लेकिन हम एक इंसानी फितरत रखते हुए कभी इस तरफ गौर नहीं करते। मेरे अजीजों, ये बड़ा फिक्रिया लम्हा है कि हम जो है ये कलाम जो है हमें जो सिखाता है, जो बादशाहों का बादशाह गदी पर बैठा है, तो हम क्यों ये चाहते हैं, हम क्यों अपनी इज्जत चाहते हैं, हम क्यों अपना बड़ापन चाहते हैं, जबकि मेरा और आपका खुदा जो है वो नहीं चाहता। हम चाहते हैं, इसका मतलब है कि हम गलत हैं। सही बात। लेकिन यह भी तो एक बड़ी बड़ी गल है ना कि हम अपनी गलती को मानते भी नहीं है। हाँ, सही बात है। ये बहुत सारी हकीकत तलख बातें हैं, लेकिन कलाम कहता है हम जो है अपनी उस गलती को जब तक मानेंगे नहीं, हम हकीर नहीं बनेंगे, हम जो है मानने वाले नहीं बनेंगे। हम अपने आप को, अपने अंदर की गलतियों को जानेंगे नहीं, तो मैं और आप यीशु की तरह चल नहीं सकते। यीशु की तरह जो है हम उसके पैरोकार नहीं बन सकते, हम एक रास्तबाज नहीं बन सकते, हम ईमान रखते हुए भी ईमानदार नहीं बन सकते। अगर हमारे अंदर ये हो तो मेरे अजीजों जो है हम आसमान की बादशाही, जमीन की बादशाही जो है खुदा हमें बख्शेगा। हालेलुया। आप किसी चीज के मोहताज नहीं होंगे।
آپ جو ہے خداوند آپ کو جو ہے وہ برکتوں سے بھر دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے جو میرے پیچھے چلے گا خدا اس کو یہ ساری چیزیں انعام میں دے دے گا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، خدا جو ہے آپ کو جو ہے وہ آئے، ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی جو ہے یہ باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں یہ پہلے بھی ہو چکی ہیں، یسوع مسیح کے دور میں بھی ہو چکی ہیں۔ میرے ساتھ مرکز 9 باب اور اس کی 33 آیت سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جی جی، یہ جو آج کل ہم کرتے ہیں یہ باتیں آج سے یسوع مسیح کے دور میں بھی 2025 میں جو ہے یسوع مسیح کے دور میں بھی ہو چکی ہے۔ نکال لیا جی؟ جی، اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا چند یاد۔ 9 باب اور اس کی 33ویں آیت، خداوند یوں فرماتا ہے، پھر وہ کفرنہوم میں آئے اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کرتے تھے؟ لکھا ہے وہ چپ رہے کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا بحث کی کہ بڑا کون ہے۔ پھر اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم بنے، اور ایک بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا، پھر اسے گود میں لے کر ان سے کہا جو کوئی میرے نام پر اس ایسے بچے میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، یہ خدا جو ہے چاہتا ہے، اور یہ میں بتا دوں یہ جو آج کل ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے یہ یسوع مسیح کے دور میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے اپنے 12 بچوں کو بلا کر، 12 رسولوں کو بلا کر، کیونکہ یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ ان کے بچوں کی طرح تھے، ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح آج بھی ہمیں جو ہے ان بچوں کی طرح ہی بنانا چاہتا ہے، لیکن ہم بننا نہیں چاہتے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو یسوع مسیح کہتا ہے ہم اسے پورا کریں، لیکن انہوں نے پورا کیا جو یسوع مسیح نے کہا۔ اس جگہ پر جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یسوع مسیح جب کفرنہوم میں سے گزر رہے تھے تو اس جگہ پر جو شاگرد تھے وہ آپس میں بحث کرنے لگے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے اس وقت ان کو کہا گیا چپ رہو، تو وہ چپ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں بد مذہبی پیدا کی، انہوں نے یہ چیز سکھائی 12 کو علیحدہ کر کے۔ یہ خداوند ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک بچے کی طرح بن جائیں اگر آپ اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ویلو گدی تے بیٹھ کے اپنے آپ کو چھوٹا کیتا ہے، نہ کہ بڑا کیا۔ لیکن میرے عزیزو، ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم اسی اندے تو بھی بڑے ہو جائیے، اندے تو بھی بڑے ہو جائیے، اندے تو بھی بڑے ہو جائیے۔ سو میرے عزیزو، یسوع مسیح کے لیے جو ہے یہ کرنا جو ہے ان کو کوئی ضرورت نہیں، یہ انہوں نے ہمارے لیے جو آسمان کا بادشاہ، زمین کا اختیار اس کے پاس ہے، زمین کے نیچے کا اختیار اس کے پاس ہے، وہ
میرے اور آپ کے لیے گدی پر بیٹھا ہے، اس گدی کا رتبہ بڑا ہو گیا جب میرا اور آپ کا یسوع اس جگہ اس گدی پر بیٹھا، لیکن ہمارا رتبہ جو ہے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو بڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر جب یہ باتیں آتی ہیں تو پھر ہم سب کچھ پاتے ہوئے بھی، سب کچھ جو ہے ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس ہم جو ہے اس کو لے نہیں سکتے، کیونکہ ہم اپنی روشوں میں، اپنی خواہشوں میں، اپنے جو ہے ضروریات کو ایک مقصد بنا کر ہم جو ہے یسوع مسیح کے کلام کو بھول جاتے ہیں اور ہم یہ سب چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں جو خداوند برکت دینا چاہتا ہے، آپ جو خداوند آپ کو بلیسنگ دینا چاہتا ہے۔ رک جانے دیں۔ میرے عزیزو، میں یہی چاہوں گا کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اس بچے کی طرح بنائیں، ہاللویہ۔ جس طرح یسوع اپنے 12 شاگردوں کو سکھاتا ہے، آج آپ کو بھی یسوع مسیح سکھاتا ہے۔ آج آپ کو بھی مرکز کے وسیلہ سے یسوع مسیح کا کلام آپ تک، مجھ تک پہنچا ہے کہ ہم بھی سیکھیں، ہم بھی جو ہے اپنے آپ کو بچے کی طرح جانیں، جس طرح میرا اور آپ کا خدا جو ہے گدھے پر بیٹھ کر حقیر بن گیا، اس طرح ہم بھی اپنے آپ کو حقیر جان کر جو ہے یسوع مسیح کے کلام کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں ہم اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں،